السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ورث عرب میں آپ کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ورث عرب میں بنو کعب اور بنو کعب کی تاریخ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، بنو ربیعہ کی تاریخ بیان کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ ان کا سماجی بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ ربیعہ کے جو مشہور شعراء ہیں ان کا کیا نام رہا ہے۔ آج ہم بنو کعب کی تاریخ بیان کرنے جا رہے ہیں، ان کا تاریخی پس منظر کیا رہا ہے، اور ان کا سمبند کیسا رہا ہے شاہد سے، ان کا سمبند کیسا رہا ہے سماج سے، انہوں نے ملک کو کیا دیا ہے، اکنامیکل اور سوشل ورک ان کا کیا رہا ہے، اس ضمن میں ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے کہ عدنانی عربوں کی ایک اہم پرمکھ شاخا کے طور پر ان کو بھی مانا جاتا ہے۔ عدنانیوں کی ایک پرمکھ شاخا بنو کعب ہے، اور ان کا جو تعلق ہے، ان کا جو سمبند ہے وہ کعب بن نزار سے ہے۔ یہ پرائدیپ عرب کے وسطی اور شمالی علاقوں میں آباد تھے، اور اپنی بہادری، ہمت دلیری، سخاوت اور علم و ادب یعنی ساہت کی فیلڈ میں ان کی ایک پہچان تھی، ان کی روچی تھی۔ اور ان کی اگر ساہتک طور پر اور یہ دیکھا جائے کہ ساہت کے چھیتر میں اور اس کے چھیتر میں، سنسکرتی کے چھیتر میں انہوں نے کیا کیا ہے، تو خاص طور پر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ عدل، سخاوت، مہمان نوازی جو عربوں کا بہت مشہور وصف رہا ہے کہ اخلاقی اصولوں کے بڑے پابند ہوا کرتے تھے، مہمان نوازی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور یہ جتنے قبیلے ہوا کرتے تھے سب آپس میں بہت ایک جٹ رہا کرتے تھے، سب ایک دوسرے سے سمبندت تھے، جڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، یونٹی ان کے اندر تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ کبھی آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے تھے اپنے قبیلے میں، اور چھوٹا اور کمزور بھی اگر کوئی ہوتا تھا تو اس کا پورا ساتھ دیتے تھے۔ اور اس سلسلے میں اس کی مثالیں بہت سی آپ کو شعراء کے کلام میں مل جائیں گی۔ اور بنو کعب میں ہم نے بتایا کہ شاعری بھی ہے، خطابت بھی ہے، اور ساہت کی فیلڈ میں ان کا بڑا مقام ہے، اور بہت سے ایسے ساہت کار ہوئے ہیں، بہت سے ایسے لیکھک ہوئے ہیں جو بڑے نامور رہے ہیں۔ ہم آج کچھ مخصوص شعراء کا نام آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں جو بنو کعب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک شاعر لبید ابن ربیعہ ہے، جاہلی دور کا شاعر، اور دوسرا شاعر کعب بن زہیر۔ تو یہ دونوں بہت مشہور نام ہے۔ ان کی ایک شاعری ہم آپ کے سامنے بیان کر دے رہے ہیں، اور اسی پر اکتفا کریں گے ہم۔ لبید ابن ربیعہ کہتا ہے: الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ یہ ایسے زمانے میں، جاہلیت کے کال میں، اس نے ایک بہت اچھا میسج دیا، بہت اہم پیغام دیا، اور گویا کہ خدا کی وحدانیت کا اور خدا کی یکتائی کا اس نے پیغام دیا۔ وہ اپنے شعر میں کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے وہ مٹنے والی ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ، اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز مٹنے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز کو زوال ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔ ہر نعمت ختم ہونے والی ہے، آدمی کسی بھی طرح بھی آسائش میں ہے، راحت میں ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کبھی فنا ہونے والی نہیں، بڑی نعمتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، تو وہ اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ناواقف کوئی نہیں ہے، کہ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، ایک دن نہ ایک دن یہ صحت ختم ہونی ہے، اور ایک نہ ایک دن اس کی طرف سے جتنی بھی نعمتیں ملی ہوئی ہیں سب اللہ کی طرف، اللہ کا فضل ہے، وہ جب چاہے اسے عطا کرے، جب چاہے اس سے چھین لے۔ کوئی نعمت، کسی بھی نعمت کو بقا نہیں ہے، ہر نعمت کو زوال ہے۔ اسی طرح کعب بن زہیر جو بڑا مشہور شاعر ہے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں ایک ایسا شعر بیان کیا، ایک ایسی مدح کی اور ایسی تعریف کی جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی چادر عنایت کر دی، اور اس کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے، یعنی
ایسا مشہور شعر ہوا اور پوری مسلمانوں کی زبان زد ہوا اور ہر جگہ اس کو شہرت ملی، ہر جگہ یہ عام ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاعر کہتا ہے ان الرسول لنور یستضاء بہ، ان الرسول لنور یستضاء بہ، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے جس سے روشنی، جس سے کرنیں پھیل رہی ہیں، جس سے روشنی عام ہو رہی ہے۔ ان الرسول لنور یستضاء بہ، جس سے روشنی چاہی جا رہی ہے، جس سے روشنی پھیل رہی ہے۔ مہند من سیوف اللہ مسلول، من سیوف اللہ مسلول، اور اللہ کی تلواروں میں وہ ایسے ہیں جیسے ہندی تلوار جو ہر وقت کھینچی ہوئی ہے، چمکدار ہے۔ تو یہ بہت اہم شعر ہے جو کعب بن زہیر کا ہے۔ اس میں وہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی عام ہے، آپ کی ہدایت عام ہے، ہر جگہ آپ اس کی کرنیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہمیں استفادہ کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔